الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت سے تمام احباب درود پاک آواز بلند پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد قابل صد احترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ذی الحج کی آج 16 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیکر حیا و سخا داماد پیغمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے
کی شہادت تاریخی اعتبار سے بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ جتنی بے دردی کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی سرزمین پر شہید کیا گیا، شاید ہی تاریخ ایسا مظلوم شہید کوئی پیش کر سکے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، مختصر سا خاکہ انتہائی مختصر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر صحابی رسول ہیں، وہاں پر اگر میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے تو یہ بات بھی غلط ہے، نہیں ہوگی۔ ہمیشہ میں نظریاتی بات کرتا ہوں کہ ایک گروہ، ایک طبقہ جنہوں نے صحابی رسول، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، ہمارے پیر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کے اندر انہوں نے شمار کیا، تو علی المرتضیٰ پیغمبر کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اہل بیت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز کیوں نہیں مل سکتا جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اللہ کے محبوب کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اور کملی والے کی، امام الانبیاء کی، مصطفیٰ کی، مجتبیٰ کی، مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، رؤوف، رحیم، اس پیغمبر کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آتی ہیں، تو دربار رسالت سے حضرت عثمان کو جو اعزاز اور لقب ملتا ہے ذی النورین کا، ذی النورین 2 نوروں والا، سبحان اللہ کہتے ہیں، ذی النورین 2 نوروں والا۔ اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں، آدم سے لے کر
امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئیں۔ آدم سے لے کر کملی والے تک اگر کسی امتی کو یہ اعزاز ملا ہے تو واحد شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جس کے نکاح کے اندر کملی والے کی ایک بیٹی ام کلثوم آتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، رقیہ آتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد حضور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کو مغموم دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان کاش میں محمد کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، انتقال کرتی جاتی ایک ایک کر کے، میں محمد ان کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ عثمان میں محمد کو تیرے جیسا داماد کوئی نہیں ملے گا، تو عثمان کو میں محمد جیسا سسر کوئی نہیں ملے گا۔ تو کیوں نہ عثمان کو اہل بیت میں کہا جائے؟ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، کوئی نکال دے ان کو اہل بیت سے، مجال ہے کسی کی۔ پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں بھی تو عثمان کے نکاح میں ہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اتنی عظمت والا عثمان غنی، ناشر قرآن، جامع القرآن، ایک ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرنے والا، سبحان اللہ۔ یہ آج قرآن کا نسخہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، خدا کی قسم تاریخ کے اوراق کو کھنگالیے، یہ محنت ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت ہے، جنہوں نے قرآن کو جمع ہوئے کو جب دیکھا لوگوں کے اندر اختلاف پڑ گیا ہے، تو پھر قرآن کے 7 نسخے کروا کے عرب سے، مدینہ منورہ سے 7 کے 7 بر اعظموں کے اندر ان کو بھیج دیا اور پھیلا دیا اور قرآن کو نشر کر دیا، تاکہ ساری دنیا اس قرآن کی تلاوت کرے، پڑھتی رہے۔ خدا کی قسم ہے قیامت کی صبح تک جو بندہ، بچہ، بڑا، بوڑھا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، جہاں پڑھنے والے کو اللہ ثواب عطا کریں گے، وہاں عثمان کی قبر کے اندر بھی عثمان کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت چند جھلکیاں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دیتے ہیں، باغی باہر سے آنے والے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھراؤ کیا۔ آگے بڑھ کر جس عصا کو اللہ کے محبوب پیغمبر پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی عصا کو پکڑ کر خطبہ دے رہے تھے، ان ظالموں نے اس عصا کو پکڑا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عثمان غنی پر پتھراؤ کیا، سنگ باری کی، عصا کے 2 ٹکڑے کیے۔ صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، قصر خلافت میں لے آئے اور عرض کیا، امیر المومنین
اکثریت تو صحابہ کی حج کے لیے مکہ مکرمہ گئی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ آپ امیر المومنین ہیں، حکم کیجئے، ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خبردار اگر کسی نے ان کے ساتھ جنگ کی، عثمان نہیں چاہتا محمد کے امن والے شہر مدینے کے اندر میں عثمان کی وجہ سے کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی گر جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر مدینہ کی گلیوں میں آواز آتی ہے، آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبوی میں نماز پڑھانا تو درکنار خود بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ آج کے بعد کوئی عثمان غنی کو پانی تک نہ پہنچائے، پانی بھی بند، مسجد نبوی میں داخلہ بند، خطبہ دینا بند، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر پابندی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، پورے 40 دن حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا۔ یارو مدینے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، آپ نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اٹھا کر قصر خلافت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ عثمان کو پانی پلانے کے لیے۔ سبحان اللہ، واہ عثمان، تیری شان کے قربان، کربلا میں جب حسین پیاسا تھا پانی لے کر عباس گئے، حسین کا ساقی عباس بنا، جب عثمان پیاسا تھا تو ساقی حسین کا بابا علی بنا۔ یہ تھی رحماء بینہم کی تفسیر۔ اور جب آگے گئے قصر خلافت کے قریب پہنچے، ان باغیوں نے تیر مارا اور پانی کا مشکیزہ جو ہے اس سے پانی نکل گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، امامہ اتارا اور قصر خلافت کی دیوار سے اندر پھینک کر کہا، عثمان میں تیرے لیے پانی لے کر آیا تھا، ظالموں نے اس پانی کو اندر نہیں آنے دیا، نشانی کے طور پر امامہ پھینک رہا ہوں تاکہ کل قیامت والے دن مجھے کملی والے کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کسی نے پوچھا، عثمان جب پیاس لگتی تو کیا کرتا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے پیاس کی شدت ہوتی اللہ کا قرآن اٹھا کر اس کی تلاوت شروع کر دیتا، اللہ کا قرآن پڑھتا جاتا، میری پیاس ختم ہوتی جاتی۔ بھوک لگتی، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھتا، بھوک ختم ہو جاتی۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 15 دن نہیں، 20 دن نہیں، پورے 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، تہجد بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے بھی جاری ہیں۔ اللہ
اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، حضرات حسنین کریمین کو بھیجا، حسن کو بھیجا، حسین کو بھیجا، فرمایا بیٹو جاؤ، جا کر اپنے چچا عثمان کے دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ آج جا کر کھڑے ہو کر دیکھو تمہارا چچا عثمان پیاسا رہ کر اللہ کا قرآن کس طرح پڑھتا ہے، سجدے کے اندر جام شہادت نوش کس طرح کرتا ہے۔ شاید کل تمہیں بھی پیاسے رہ کر اللہ کے قرآن کے تلاوت کرنا پڑے۔ زبان حال سے حضرت حسین نے کہا ہوگا ابا جان میں آج اپنے چچا عثمان کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس طرح شہادت کا ڈھنگ سیکھوں گا، اگر کل کربلا کے میدان کے اندر مجھے پیاسے رہ کر قرآن پڑھنا ہوا میں پڑھ جاؤں گا، سجدے کے اندر سر کٹانا پڑا کٹوا جاؤں گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا عثمان کے دروازے پر کھڑے ہونے والا حسین کل کربلا کے میدان میں جب جاتا ہے سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، اور اس سر کو جب نیزے کی نوک پر لٹکا دیا جاتا ہے، کسی نے دیکھا حضرت حسین کے لب حرکت کر رہے ہیں، اور قریب کا جا کر دیکھا اس کٹے ہوئے سر سے بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز جاری ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ صحابہ کوشش کرتے ہیں، کسی نے کہا ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، کسی نے کہا عثمان آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، بیت اللہ کے اندر آپ کو شہید نہیں کریں گے، کسی نے کہا عقب میں دروازہ نکال دیتے ہیں، آپ ملک شام چلے جائیں، حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جا کر پناہ لے لیں، آپ سے وہاں مقابلہ نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو لا 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 افارقو دار ہجرت رسول اللہ، میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر جہاں میں کہیں بھی نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها، اگر کوئی بندہ کوشش کرے استطاعت و طاقت ہو مدینے میں پہنچ جائے، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد حضور نے فرمایا اس کو موت آ جائے، موت آنے کے بعد اس کا مدفن بھی مدینہ بن جائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا مدینے کے اندر دفن ہونے والا کل قیامت والے دن جب اٹھے گا میں محمد سفارش کر کے انگلی پکڑ کر جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت جاری ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان کی آنکھ لگ گئی۔ نیند آ جاتی ہے نا، بندہ جتنی بھی پریشانی میں ہو، انسان ہے، نیند آ جاتی ہے۔ نیند سے اونگ سے پاک صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی زیارت ہو گئی۔
حضور آئے خواب میں، عرض کیا حضور آپ کی امت نے بڑا ستایا۔ حضور نے فرمایا عثمان تکلیفوں کا وقت ختم ہو گیا، تیاری کر۔ کیا کر؟ بلند آواز سے تیاری کر، کل افطاری میں محمد کے دسترخوان پر تیری ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آنکھ کھلی، بیوی سے کہا نائلہ، جی امیر المومنین پانی تو ہے نہیں، مجھے تیمم کروا دے۔ جو پاجامہ میں نے ابھی تک زیب تن نہیں کیا لا دے، نیا پاجامہ پہن لوں، کپڑے پہن کر تیمم کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے۔ کس لیے؟ اللہ کے حضور جام شہادت نوش کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اللہ اکبر۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم تمہیں سے ہے مجاہدو، جہان میں ثبات ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو شہادت کا تاج بھی عطا کر دیا اور مدینے کی سرزمین پر عطا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر لیتے ہیں، اللہ کا قرآن اٹھا کر لے آئے اور اس کو سامنے رکھ لیا۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اگلا دن آتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر سے باغی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے قصر خلافت کے اندر۔ خطبہ چھوڑ دیا، درمیان میں وقت نہیں ہے۔ جو حضرت عثمان نے قصر خلافت کی چھت پر خطبہ دیا وہ چھوڑ دیا، وقت نہیں تھا اس کا۔ تاریخی خطبہ عثمان کا، وہ بھی باغی اندر داخل ہو گئے، حضرت عثمان پر حملہ کر دیا، پیشانی پر نیزہ مارا، خون کا فوارہ نکلا۔ کہاں پر؟ خون عثمان گرا، زمین پر نہیں، جسم پر نہیں، لباس پر نہیں، توجہ میری طرف۔ خون عثمان گرا اللہ کے قرآن پر۔ کس پر گرا؟ قرآن پر۔ وہ قرآن کا نسخہ آج بھی لائبریریوں کے اندر موجود ہے۔ خون گرا اللہ کے قرآن پر، خون عثمان کا، سینہ قرآن کا۔ سبحان اللہ۔ اور کس لفظ پر گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان، جنہوں نے تجھے شہید کیا، تیرے قاتلوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ میں ایک ایک کی تفصیل عرض کرتا، وقت ہوتا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، بہت بڑے محدث عالم، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ایک بندے نے ایسے اوپر چادر لی ہوئی ہے اور بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیا کر رہا ہے؟ کہاں کھڑا ہے؟ کہاں پہ کھڑا ہے؟ بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کا طواف، اور زبان پر کیا اللہ مجھے معاف کر دے، پر مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف۔ بولے یار میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، خدا کی قسم ہے بہت بڑا مسئلہ، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔
علامہ ابن سیرین پیچھے سے گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھنے لگے تو کون بدبخت ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے کون سا گناہ کیا؟ وہ بندہ مخاطب ہو کر کہتا ہے میں وہ بدبخت ہوں، بد نصیب ہوں جب لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، میرے سینے میں بغض تھا عثمان کا، وہ بھڑک رہا تھا، میں کوشش میں تھا، میں نے باہر کہا میں نے عثمان کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، میں اس بہانے سے اندر داخل ہو گیا، محبت میں نہیں بغض تھا دل کے اندر، اندر گیا، جا کر میں نے عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، جسم چہرہ جو ہے وہ خون آلود ہے، میرے اندر کا بغض اور حسد اتنا تھا، میں نے عثمان کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ سب کو استغفر اللہ، کیا کیا؟ تھپڑ مارا، چادر ہٹائی، ہٹا کر کہنے لگا یہ دیکھ لے، اسی دن سے میرا ہاتھ خشک ہو گیا، بازو خشک ہو گیا، اتنی ٹیسیں اٹھتی ہیں اس بازو کے اندر، میں گدھے کی طرح چلاتا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں آتا، اسی اذیت کے اندر مبتلا ہوں، اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں۔ معلوم ہو گیا جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی کا گستاخ ہو، اس کو اللہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے تو معاف، بلند آواز سے، بیت اللہ میں بھی چلا جائے، جو صحابی کا گستاخ ہے اللہ معاف نہیں کرتے، اللہ کی رحمت جوش کے اندر نہیں آتے۔ عثمان کا گستاخ ہو تب، عمر کا گستاخ ہو تب، ابو بکر کا گستاخ ہو تب، علی کا گستاخ ہو تب، اللہ معاف، بیت اللہ میں بھی چلا جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ خیر الدین مسجد میں آنے والوں، جن صحابہ کو جس وجہ سے یہ مقام اور عظمت ملی، اب دھرتی کے اوپر اگر کوئی اس شخصیت کی گستاخی کرے گا اللہ اس کو بھی معاف، اس کا حشر پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پشاور میں ہوا ہے، اس کا حشر ایسے ہی ہوتے، اس کے اپنے محافظ اس کو قتل کر دیا کرتے ہیں، اس کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے جیسا مرزا قادیانی کا ہوا، اللہ نے اس کو بیت الخلاء کے اندر موت دے کر دنیا کو بتا دیا جو میرے محبوب محمد کا گستاخ ہوگا اس کو موت بھی آئے گی تو گندگی والی جگہ پر آئے گی۔ اللہ اکبر، وقت کافی زیادہ ہو گیا۔ یہ انجام ہوا حضرت عثمان کے قاتلوں کا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی معاف، عبرت کا نشان بنا دیا، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ اور باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔